بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ ایک ولی اللہ کا ذکر ملتا ہے کہ دریا کے کنارے ان کی جھونپڑی تھی، وہاں سے لوگوں کا گزر تھا۔ دریا کی دوسری جانب ایک بادشاہ تھا جس کے ہاں بہت بڑی دعوت تھی۔ تو کچھ شہزادے دریا کراس کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہاں ایک درویش ہیں، ولی اللہ ہیں، ان کا بسیرا ہے، ان کی جھونپڑی ہے۔ تو وہ ملاقات کے لیے اللہ کے بندے کے پاس چلے گئے، اجازت طلب کی، ادب و احترام سے بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ اور اس کے محبوب کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس اللہ کے بندے نے ان سے سوال کیا، اے شہزادو، کدھر جا رہے ہو، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ بولے کہ دریا کی دوسری جانب جو بادشاہ ہے اس کے ہاں بہت بڑی ضیافت اور دعوت ہے، ہم وہاں مدعو ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے بات تھوڑی طویل کرنی شروع کی کہ ہم اپنے ساتھ بہت زیادہ تحائف لے کر جا رہے ہیں، سونے چاندی اور ملبوسات طرح طرح کے ہم نے تحائف جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں تاکہ بادشاہ جو ہے وہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ تو شہزادے بڑے فخر سے، بڑے ناز سے اپنی تیاری کے بارے میں بتا رہے تھے، اپنے تحائف کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ کا ولی جو تھا اس کی آنکھیں جو تھیں وہ برسات کی طرح برسنے لگی، ہر طرف سناٹا اور خاموشی چھا گئی۔ وہ شہزادے بڑے پشیماں ہوئے کہ ہماری وجہ سے اس اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان پہ دنیا میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ تو اللہ کا بندہ تھا، ہماری باتوں کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے معذرت کی اور عرض کرنے لگے، یا حضرت، ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ پریشان ہو جائیں، آپ روئیں۔ تو وہ اللہ کے بندے نے گفتگو اب فرمانی شروع کی، محفل پہ سناٹا چھا گیا۔ تو فرمانے لگے کہ اے میرے عزیزوں، میرے دوستو، تم بھی ایک بادشاہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو، سفر پہ ہو، میں بھی ایک سفر پہ ہوں، میں بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کرنے میں بھی جا رہا ہوں۔ لیکن جب تم نے اپنے تحائف کا ذکر کیا ہے، طرح طرح کے سونے اور چاندی اور طرح طرح کے قیمتی ملبوسات کا ذکر کیا ہے، تو میں نے اپنے نامہ اعمال پہ جب نگاہ دوڑائی ہے تو مجھے کوئی ایسا تحفہ نظر نہیں آ رہا جو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ تو شہزادے سمجھ گئے کہ حقیقی سفر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہر بشر جو ہے وہ ایک سفر پہ ہے، اور اس سفر کے لیے، اس آخرت کے لیے تیاری ہونا ضروری ہے۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کا جب یہ مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں حاضری کے لیے میرے جو اعمال ہیں وہ مجھے درپیش ہوں گے، اور انہی کے معاملات کے وجہ سے ہی میرا جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوئے تو میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا، خوش ہوگا۔ اس وقت کے لیے ہر بندہ مومن کو تیاری کرنی چاہیے۔ کراچی سے چلنے والی بس جو اسلام آباد جا رہی تھی، مسافروں کو کیا خبر تھی کہ پنڈی بھٹیاں کے نزدیک المناک حادثہ ہو جائے اور ہماری ایسی موت ہو کہ ہماری جو میتیں ہیں، جو لاشیں ہیں، وہ بھی شناخت کے قابل نہ رہیں۔ تو حقیقت میں انسان جو ہے اس کو اپنی آخرت کے لیے ہر وقت تیاری رکھنی چاہیے، نہ جانے یہ وقت کب آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے۔ اور مسافر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سفر جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، جدید دور ہے، سفر آسان ہے لیکن سفر ہی ہے۔ مسافر انشاءاللہ کوئی نہ تھی وے کخ جنا تھی بھاری ہو، تو مسافر ہی ہوتا ہے، لیکن حقیقی مسافر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا مسافر ہے، جو اپنے اعمال کے ساتھ حاضر ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے سوال ہوں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی، میں نے تجھے دنیا کا مال و متاع دیا، میں نے تجھے آل و اولاد دی، میں نے تجھے صحت و تندرستی دی، تو بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ پھر انسان اپنے اعمال کی طرف نگاہ دوڑائے گا۔ اگر اس دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کی ہوگی تو پھر وہ عرض کر سکے گا، باری الہ، میں تو تیرے لیے نیک اعمال کرتا رہا، تیری عبادت اور ریاضت کرتا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں اپنے شب و روز مصروف رہا، اب تو میرا معاملہ بہترین فرما، مجھ سے تو راضی ہو جا، مجھ پہ تو رحم فرما دے، مجھے تو بخش